فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بندہ زہرا عبدالہادی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ واجر کریم۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو 3 آیات 10 الفاظ اور 42 حروف پر مشتمل مختصر ترین سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا، جس کی محیر العقول معجزانہ فصاحت و بلاغت کے روبرو زمانہ جاہلیت کے نامور ترین ادباء و فصحاء و بلغاء مارے عجز اور حیرت کے بے ساختہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، ما ھذا قول البشر۔ معزز سامعین، آج جس کتاب مستطاب پر تبصرہ کرنا مقصود ہے، اس کے مؤلف حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی اور مترجم جناب محمود ساجدی صاحب ہیں۔ نام کتاب سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر ہے۔ اولاً یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ کلام بلاغت نظام کی تقابلی تفسیر علوم تفسیر میں در حقیقت ایک اہم ترین اور جدید ترین رجحان ہے، جس کے مظاہر و نمونے عالم اسلام میں قطعاً متعدد نہیں ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی غالباً و ظاہراً پہلی ہی کتاب ہے۔ تقابلی و تطبیقی تفسیر کی افادیت یوں بھی مسلم ہے کہ یہ صنف فہم القرآن و تفہیم القرآن کی راہوں کو ہموار کرتی ہے، متن قرآنی سے تازہ مطالب و معارف و معانی کو کشف کرنے اور گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنیہ کو جدید مصادیق پر منطبق کرنے میں نہایت مؤثر ہے۔ فاضل مؤلف نے اپنی اس تالیف میں سورہ مبارکہ کوثر کی متعدد و مختلف جہات و ابعاد و جوانب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تشریح و تفسیر فرمائی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں سورے کی فضائے نزول پر کلام کیا گیا ہے اور اس کو واضح
تر فرمایا گیا ہے۔ بعد ازاں اس سورے کے اسباب النزول کے ماتحت وارد شدہ دو اہم ترین روایات تشیع و تسنن ہر دو مسالک کے مصادر و تفاسیر کی روشنی میں نقل کی گئی ہیں اور فردن ان دونوں ہی روایات پر کی از راہ سند و از راہ متن تنقیح و تحلیل فرمائی گئی ہے۔ میں انتہائی سرعت کے ساتھ فقط اشارتاً دو روایات کا ذکر کروں۔ اول الذکر روایت کے مطابق جب دشمنان حق مثلاً عاص ابن وائل، ابو جہل، ابو لہب، کعب ابن اشرف اور ولید بن مغیرہ جیسے ملائین کی جانب سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتری کا طعنہ کسا گیا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ ثانی الذکر روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک رویا صادقہ میں بندروں اور خنزیروں کو اپنے منبر پر مسلط دیکھا، جو ظاہر ہے کہ اموی حکمرانوں کے بدترین ادوار ملوکیت کی جانب ایک صریح اشارہ تھا۔ پس حضور نبی کریم اس پر محزون و مغموم ہوئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی تالیف قلب کے لیے بطور تسلی و تشفی سورہ مبارکہ کوثر، سورۃ القدر، سورہ شورى کی 3 مستقل آیات اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن کو نازل فرمایا۔ فاضل مؤلف نے ہر دو روایات کو نقل کرنے کے بعد تجزیہ کرتے ہوئے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس نہر یا حوض کے برخلاف الکوثر کا مصداق ایک ایسی شے اور وجود کو تسلیم کیا جائے گا جو پہلی روایت کے مطابق طعنہ ابتر کا جواب بن سکے حضور نبی کریم کے لیے، اور دوسری روایت کے مطابق اصل دین سے کاملاً مرتبط و مربوط ہو اور بنی امیہ کی فکری و ثقافتی ریشہ دوانیوں اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو، جبکہ نہر یا حوض میں بے جان ہونے کے سبب قطعاً یہ استعداد موجود ہی نہیں ہے۔ بعد ازاں مؤلف محترم نے سورے کی تینوں ہی آیات پر یکے بعد دیگرے تفسیری نگاہ ڈالی ہے اور تفسیری عرائض کو پیش فرمایا ہے۔ ترتیب حسب سابق ہی برقرار رکھی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں تشیع و تسنن امامیہ و سواد اعظم کی کتب تفاسیر سے متعلقہ مرویات و اقوال و آرائے مفسرین کو درج فرمایا گیا ہے، اور یہ امر اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ ان تمام تر روایات و اخبار و منقولات و مرویات کو نقد و نظر کے پیمانوں پر پرکھا اور تولا گیا ہے۔ قانون عرض حدیث بر قرآن، قانون جری و تطبیق، فہم عقلی اور سیاق آیات کے ان معیارات پر کڑے انداز میں جانچ پڑتال کی گئی ہے ان اخبار کی۔ تیسرے مرحلے میں آیات کی تفسیر پیش کی گئی ہے۔ پہلی آیت کی تفسیر کے ذیل میں مؤلف محترم نے الکوثر کے مصادیق کے طور پر بیان شدہ تمام تر
تعبیرات پر گفتگو فرمائی ہے، ان پر ناقدانہ نگاہ ڈالی ہے اور تنقیدی گفتگو فرمائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق و تدقیق کا شاہکار ہے۔ دوسری آیت فصلی لربک وانحر کے ذیل میں اور تحت میں تاریخ ابدیت و عبودیت میں بندگی و قربانی کی کیا اہمیت اور کرامت رہی ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے بندگی و قربانی کے اس حسین اور لازوال امتزاج کے کیسے کیسے جمیل مرقع دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں، جس کی معراج واقعہ حائلہ کربلا کی صورت میں نظر آتی ہے۔ مؤلف محترم نے اس پر شاندار اور ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے، اور پھر وانحر کو وفدیناہ بذبح عظیم سے متصل کرتے ہوئے شاندار تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے اور قابل توجہ ہے کہ مؤلف نے آیات کی تفسیر کے دوران دیگر آیات مبارکہ قرآنیہ اور مستند روایات و اخبار کے ساتھ ساتھ عربی لغت و گرامر کا بھی بھرپور سہارا لیا ہے اور اس سے استفادہ فرمایا ہے۔ پس ان تمام تر عرائض و عالمانہ معروضات کی روشنی میں ایک قاری کے لیے یہ تعین و تعیین کرنا انتہائی آسان اور سہل تر ہو جاتا ہے کہ الکوثر کا مصداق حقیقی و واقعی، مصداق اکمل و اتم کوئی اور نہیں بلکہ ذات گرامی شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے دیگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اس کے مصداق کے طور پر ابھرتے ہیں اور سامنے آتے ہیں۔ نقل اقوال میں مؤلف جناب یعقوب بشوی صاحب نے ایک حوالہ جناب امام فخر الدین رازی کی شہرۂ آفاق تفسیر کبیر سے ایک عبارت نقل فرمائی ہے، اور وہ عبارت اپنی اہمیت کے پیش نظر یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں آپ حضرات کی سماعتوں تک اسے منتقل کروں۔ فرماتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہم ولم يبقى من بني أمية في الدنيا أحد ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا علیہم السلام ونفس الزکیہ وامثالہم۔ فرماتے ہیں کہ نظر دوڑائی جائے کہ اہل بیت اطہار میں سے کتنوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے باوجود آج دنیا سعادات کرام سے مملوء اور پر ہے۔ اس کے برعکس بنی امیہ کا کوئی فرد آج ہمیں نظر نہیں آتا، ان کی ذریت باقی ہی نہیں رہی۔ جبکہ پھر نظر دوڑائی جائے تو حضرات آل محمد، حضرات خمسہ نجبہ کی اولاد میں کیسے بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی ہستیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں، جن میں صادق اور کاظم اور رضا جیسی شخصیات اور ائمہ اہل بیت ہماری نگاہوں کے سامنے بطور مثال پیش فرمائے ہیں امام فخر الدین رازی نے، جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے۔ پس اختتام پر اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ تمام تر افراد، وہ تمام تر احباب کہ جو قرآن فہمی، تفقہ و تدبر فی القرآن کا ذوق رکھتے ہیں اور ایک
بے معنی صحیح بطور صحیح ایک تفسیری ذوق کے حامل ہیں، ان کے لیے یہ کتاب مذکور کسی خزانہ عامرہ سے کم نہیں ہے۔ بس ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ ایک انتہائی لاجواب، لازوال اور لا کلام کتاب ہے، اور تفسیری دنیا میں ایک انتہائی اہم کاوش ہے اور ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے جناب محمد یعقوب بشوی صاحب کی جانب سے۔ میں اختتام پر بس ایک رباعی ہدیہ سماعت کروں، حسب سابق حسب معمول اور گفتگو تمام۔ آثار نبوت کا ہے محور ظاہرا، انوار ولایت کا ہے مصدر ظاہرا، کوثر ہے، شب قدر ہے، قرآن ہے یہی، واللہ کہ ہے قلب پیمبر ظاہرا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔